اسٹیٹ بینک کے گورنر کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین نے یا عہدیداروں نے، فیکٹری مالکان نے علامتی طور پر ایک باکس میں، جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ امام جماعت احمدیہ جب دورہ کرتے ہیں کسی ملک کا یا کسی جگہ افتتاح کے لیے جاتے ہیں تو میئر اپنے شہروں کی چابیاں پیش کرتے ہیں، اس طرح علامتی طور پر انہوں نے باکس میں رکھ کے گورنر اسٹیٹ بینک کو اپنی فیکٹریوں کی چابیاں پیش کر دیں کہ جب آپ ایل سی کھلوا کے ہمارے تک وہ درآمدہ جو ہم نے چیزیں منگوائی ہیں وہ نہیں اس قابل آپ کہ وہ ہمیں دے سکیں یا دلوا سکیں، تو پھر یہ چابیاں آپ رکھیں اور فیکٹریاں آپ ہی چلائیے۔ یہاں تک آ تو گئے آپ کی محبت میں، اب اور کتنا گناہ گار کرنا چاہتے ہیں۔ آخر پہ صرف ایک لائن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حال کو پہنچی ہوئی قوم اگر قبرستان کی خاردار تاریں کاٹ جائے یا وہاں پڑے ہوئے تابوتوں کو آگ لگا جائے اسٹور روم میں، یا وہ میناریں توڑنے کی والی حرکتیں کر رہے، تو یہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کو پاکستان میں انٹیکٹ ایک ہی طبقہ نظر آ رہا ہے، جن کی دعا یا بد دعا اللہم ممزقہم کل ممزق والی تھی، وہ خود تو ٹکڑے ٹکڑے نہیں نہ ہو جانے تھے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں۔ ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور پیسا جانا اور پارا پارا ہونا آپ کے انٹیکٹ ہونے سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کرتا ہے، اور اس وقت آپ کا انٹیکٹ ہونا وہی ہے جو ان کے اوپر سب سے بڑا آبسیشن اور سب سے بڑی ان کو موت نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں یعنی احمدیوں کو یہ جو انٹیکٹ ہونا نصیب ہوا ہے، یہ خدا تعالیٰ نے اسی خدا تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، یہ جمعیت اور یہ اکٹھ اور یہ اتحاد اور یگانگت، جس خدا کے حضور ہم نے تو 3 دہائیاں سجدوں میں اور رکوع میں اور رکوع کے بعد رو رو کے لوگوں کو یہ دعائیں کرتے سنا ہوا ہے، اور ہم نے بھی یہ سعادت پائی ہے کہ ہم بھی آمین کہنے والوں میں سے تھے۔ اب وہ چیزیں اب اپنا آپ ظاہر کر چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اور تقریباً ہر چیز میں ان کو دیر ہو چکی ہے، اور آج بھی جو دھڑے اور اتحاد وضع ہو رہے ہیں وہ معاملے کی حقیقی اپروچ تک نہیں، ان کی رسائی حقیقی جڑ تک رسائی نہیں ہے، اپروچ ڈیفرنٹ ہے ان کی۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کھڑا ہو کے کہے کہ پاکستان سب کا ہے یا پھر یہ کسی کا نہیں ہے۔ پاکستان کی شہریت، سیاسی حقوق عمرانی معاہدے اور آئین کے تابع ہیں، کسی ملائیت کی شریعت کے تابع نہیں ہے، اور کسی کے عقائد کا پاکستان کی شہری حقوق کے ساتھ اور انسانی زندگیوں اور جان اور مال اور ان کی عزت کے تحفظ کی ساتھ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا یا مشروط طور پر اور مخصوص طور پر انصاف کی فراہمی، ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ کوئی اس کی بات نہیں کر رہا، پیسوں کے لیے دیکھ رہے ہیں، پیسے اب ان کو کوئی نہیں دیتا، اور جو دے گا ان پیسوں کا انہوں نے پہلے کب وہ استعمال کیا کہ اپنا سوشل اور پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کر لیتے۔ جب پیسے ان کے پاس تھے، جب یہ پرویز مشرف والی ڈالروں کی بارش ہوئی تھی افغانستان کی جنگ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پارٹنر بننے میں، ان پیسوں سے انہوں نے اپنا ہیومن سٹف کب تعمیر کیا ہے۔ اب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت کرتے دھرتے بنے ہوئے ہیں، ان کو پیسہ ملک کے لیے نہیں چاہیے، ان کو پیسہ پھر اپنے لیے چاہیے۔
اور دنیا کے جو ان کے پہلے فائنانسر تھے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب دے رہے ہیں ہم بھائی، آپ کی ذاتی جیبیں ہم کیوں بھریں، اور ملک کے لیے ظاہر ہے ان کی اپنی اپنی شرائط اور اپنے اپنے وہ مقاصد ہیں، عقائد والے نہیں، وہ چابیوں والے اور تدبیروں والے. تو اب تو دیر ہو چکی ہے، اب تو بیٹھ کے انتظار کریں، کیونکہ چنا کہت سالی در اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق. اب وہ بدترین وقت ان کے سامنے دروازے پہ کھڑا ہے کہ جس میں لوگوں کو عشق کرنا بھول جاتا ہے. اور یہ احمدیہ آبسیشن کے لیے اور اس شوق کو پالنے کے لیے اور اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد اور گندی اور لغو اور واہیات نعرے بازیوں کے لیے جو ذاتی حیثیت چاہیے تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. اور اب اگر کوئی دوسری طرف سے باہر سے کوئی ان کو حیثیتیں دے گا تو وہ حیثیتیں اس لیے تو نہیں دے گا کہ آپ اس میں سے اتنے جو ہیں وہ اپنے غیر ملکی بینکوں میں لے جائیے گا اور وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے. یہ اب ظاہر ہے آپ گلوبل ویلیج اور معلومات تک رسائی اور ہر آدمی کے ہاتھ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گیجٹس، جب یہ سارا کچھ ہے تو دنیا کے پاس بھی آپ کے کرتوتوں کی ایکسیس اسی طرح سے ہے. اب وہ چاہیں تو کریں، نہیں چاہیں تو نہیں کریں، اور اگر کریں تو وہ آپ کی سوورینٹی کو ذلیل ترین حد تک مسخ کرنے کے بعد آپ کے آگے کچھ ڈال دیں گے اور آپ اس وقت تک بے غیرتی کی اس سطح تک اتر چکے ہوں گے. قوم کو اور افراد کو تعمیر کرنے کی آج بھی آپ کی نیت کوئی نہیں نظر آ رہی. کیوں کہ آپ کو جن دنوں آپ کلائمیکس پہ پہنچے ہوئے ہیں ان دنوں میں بھی وہ ختم نبوت ہوئی ہے. اب یہ ختم نبوت آپ کو اپنے پورے اثرات ظاہر کر کے ہی جائے گی. چلیں، باقی پنجابی پروگرام کے لیے ایک لائن تھی، وہ پورا دوڑا تو میں اس میں سناؤں گا، لیکن اس کی ایک لائن ہے کہ ایک صورت ریاض بچ سکتا وہ سجنا دی منشا نہیں. اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں کہ یہ جو احمدی ہیں یہ ایک ہی صورت میں مر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منشاء ہوتے تو آپ کی مشیت اور آپ کی منشاء جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. آپ اپنی مشیت اور اپنی منشاء کے تحت اپنی ایلسیاں کھول لیں تو بڑی بات ہے، احمدی کہاں ختم کرنے ہیں آپ نے. باقی قبروں پہ تو لگڑ بگڑ بھی حملے کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.